سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 78 آج شروع کی جائے گی۔ ذکر ہو رہا تھا غزوہ تبوک کا۔ آج تبوک کی روانگی کے بعد کا ذکر شروع کریں گے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر خود جہاد کے لیے تشریف لیے جا رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، اسی طرح میں تم کو اپنی امت سونپ کر جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ مدینہ سے چل کر مقام ثنیۃ الوداع میں آپ نے قیام فرمایا، پھر فوج کا جائزہ لیا اور فوج کا مقدمہ، میمنہ، میسرا وغیرہ مرتب فرمایا۔ پھر وہاں سے کوچ کیا۔ منافقین قسم قسم کے جھوٹے عذر اور بہانے بنا کر رہ گئے اور مخلص مسلمانوں میں سے بھی چند حضرات رہ گئے۔ ان میں یہ حضرات تھے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، ابو حسیمہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو حسیمہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بعد میں جا کر شریک جہاد ہو گئے، لیکن تین اول ذکر نہیں گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے رہ جانے کا سبب یہ ہوا کہ ان کا گھوڑا بہت ہی کمزور اور تھکا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو چند دن چارہ کھلایا تاکہ وہ چنگا ہو جائے۔ جب روانہ ہوئے تو پھر راستے میں تھک گیا، مجبوراً وہ اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر چل پڑے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت حسیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر وہ ایک دن شدید گرمی میں کہیں باہر سے آئے تو ان کی بیوی نے چھپر میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر ان سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے، پھر ناگہاں ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ گیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنی چھپر میں ٹھنڈک اور سایہ میں آرام و چین سے بیٹھا رہوں اور خدا کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھوپ کی تمازت اور شدید لو کے تھپیڑے میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لیے تشریف لا جا رہے ہیں۔ ایک دن ان پر ایسی ایمانی غیرت سوار ہو گئی کہ توشہ کے لیے کھجور لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو گئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ لشکر والوں نے دور سے ایک شتر سوار کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حسیمہ ہوں گے، اس طرح یہ بھی لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ راستے میں قوم عاد و سمود کی وہ بستیاں ملی جو قہر الہی کے عذابوں سے الٹ پلٹ کر دی گئی تھیں۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں خدا کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اس لیے کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے، بلکہ نہایت تیزی کے ساتھ سب لوگ یہاں سے سفر کر کے ان عذابوں کی دیواروں سے جلد باہر نکل جائیں، اور کوئی یہاں کا پانی نہ پیے اور نہ کسی کام میں لائے۔ اس غزوہ میں پانی کی قلت، شدید گرمی، سواریوں کی کمی سے مجاہدین نے بے حد تکلیف اٹھائی، مگر منزل مقصود پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ راستے کے چند معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ سب سے الگ الگ چل رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے الگ ہی چلیں گے اور الگ ہی زندگی گزاریں گے اور الگ ہی وفات پائیں گے۔ چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ان کو حکم دیا کہ آپ ضبضہ میں اپنی بیوی اور غلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر راستے میں رکھ دینا۔ جب شتر سواروں کا پہلا گروہ میرے جنازے کے پاس سے گزرے تو تم لوگ ان سے کہنا کہ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ ہے، ان پر نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ خدا کی شان کے سب سے پہلا جو قافلہ گزرا اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے جب یہ سنا کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون
پڑھا اور قافلہ کو روک کر اتر پڑے اور کہا کہ بالکل سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اے ابو ذر، تو تنہا چلے گا، تنہا مرے گا، تنہا قبر سے اٹھے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قافلہ والوں نے ان کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کی بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑے نہیں تھے، تو ان آنے والے لوگوں میں سے ایک انصاری نے کفن کے لیے کپڑا دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ جب اسلامی لشکر مقام حجر میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص اکیلا لشکر سے باہر کہیں دور نہ چلا جائے۔ پورے لشکر نے اس حکم نبوی کی اطاعت کی، مگر قبیلہ بنو سعدہ کے دو آدمیوں نے آپ کے حکم کو نہیں مانا۔ ایک شخص اکیلا ہی رفع حاجت کے لیے لشکر سے دور چلا گیا۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ دفعتاً کسی نے اس کا گلا گھونٹ لیا اور وہ اسی جگہ مر گیا، اور دوسرا شخص اپنا اونٹ پکڑنے کے لیے اکیلا ہی لشکر سے دور چلا گیا۔ تو ناگہاں ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کو اڑا کر قبیلہ طے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ نے ان دونوں کا انجام سن کر فرمایا کہ کیا میں نے تم لوگوں کو منع نہیں کر دیا تھا؟ ایک منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کہیں چلی گئی اور لوگ اس کی تلاش میں سرگرداں پھرنے لگے، تو ایک منافق جس کا نام زید بن لسید تھا کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں، مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب سے فرمایا کہ ایک شخص ایسا کہتا ہے، حالانکہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے میں خوب جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ وہ فلاں گھاٹی میں ہے اور ایک درخت اس کی مہار کی رسی الجھ گئی ہے۔ تم لوگ جاؤ اور اس اونٹنی کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ جب لوگ اس جگہ گئے تو ٹھیک ایسا ہی دیکھا کہ اسی گھاٹی میں وہ اونٹنی کھڑی ہے اور اس کی مہار ایک درخت کی شاخ میں الجھی ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی کل تم لوگ تبوک کے چشمہ تک پہنچو گے، لیکن سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہ رہی تھی۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمہ میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمہ میں ڈال دیا تو چشمہ سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمہ کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومی لشکروں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے کیسر کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں، تو رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تک تبوک میں قیام فرمایا اور اطراف و جوانب میں افواج الہی کا جلال دکھا کر کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب و دبدبہ بٹھا کر مدینہ تشریف لائے، اور تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اسی سفر میں ایلا کا سردار جس کا نام یوحنا تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور جزیہ دینا قبول کر لیا، اور ایک سفید خچر بھی دربار رسالت میں نظر کیا، جس کے صلہ میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی اور اس کو ایک دستاویز تحریر فرما کر عطا فرمائی کہ وہ اپنے گرد و پیش کے سمندر سے ہر قسم کے فائد حاصل کرتا رہے۔ اسی طرح جربا اور ازرح کے عیسائیوں نے بھی حاضر خدمت ہو کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 120 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے بادشاہ عقیدر بن عبد الملک کے طرف روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ رات میں نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، تم اس کے پاس پہنچو تو اس کو قتل مت کرنا بلکہ اس کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چاندنی رات میں عقیدر اور اس کے بھائی حسان کو شکار کرتے ہوئے پا لیا۔ حسان نے چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ شروع کر دی، اس لیے آپ نے اس کو قتل تو کر دیا مگر عقیدر کو گرفتار کر لیا اور اس شرط پر اس کو رہا کیا کہ وہ مدینہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر صلح کرے۔ چنانچہ وہ مدینہ